طرح کا کوئی بھی حادثہ اس بارود میں آگ لگا سکتا ہے. ہم اس شہر کے بدلتے ہوئے حالات اور اس کے لیے آپ کے وزراء، آپ کو نہیں، آپ کے وزراء کو تلاش کر رہے ہیں مہینوں سے کہ ہمیں آپ سے براہ راست بات کرنے کا موقع ملے اور میڈیا کے تھرو بات نہ کریں. اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ہم نے تو پاکستان کے حق میں اور کراچی کے تقاضوں کے تحت کسی ایسے سوگ کا اعلان نہیں کیا. 100 لوگوں کے اس حادثے میں شہادتوں کا خطرہ ہے. ویسے تو شہر کی دکانیں بند ہو جانی چاہیے تھی اس سوگ کے اندر. ہمیں تو سوگ منانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ہم تو کوئی مطالبہ نہیں رکھتے جناب، کیونکہ امید ہی نہیں رکھتے، اور اپنے ان مطالبوں کو پیش کرنے کی اب ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. ہم اس شہر میں چندہ کر کے ہی شہر دوبارہ بنا دیں گے، اب بنایا ہے. آج جو کچھ بھی اس لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے آلات ہیں وہ اس ادوار میں جبکہ ایم کیو ایم کے پاس میئرشپ تھی اس شہر کی ذمہ داری تھی، اس نارکل سے لے کر اور جو آخری دفعہ یہاں سے آگ بجھانے کے آلات اور گاڑیاں گئی ہیں وہ وفاق سے ہم نے لے کے گئے. جو ایک دن آج ایک نیا جناب محترم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے، مجھے نہیں پتا کیا ضرورت تھی اور کس ضرورت کے تحت ایوان صدر میں سندھ کا مقدمہ لڑا ہے، اور وہ اعداد و شمار بتائے ہیں جو بڑے قابل توجہ ہیں. وہ جہاں سے کھڑے تھے اور جس زاویے سے دیکھ رہے تھے ان کے اعداد و شمار ٹھیک ہوں گے، لیکن جہاں سے ہم کھڑے ہیں اور اپنے شہر میں کھڑے ہیں، حقائق کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں سے ہم کھڑے ہیں اور جس زاویے سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ اعداد و شمار ہمیں مختلف نظر آتے ہیں. آگ بجھانے کے آلات بھی سندھ حکومت جس کے بجٹ کا 97% کراچی دیتا ہے، وہ صوبائی حکومت کا فراہم کردہ نہیں ہے. جن اسپتالوں کو آپ دکھا رہے ہیں وہ کراچی کے تاجر چلا رہے ہیں. جو سائبر نائف دکھایا جاتا ہے وہ کراچی کے تاجر دکھا رہے ہیں. آپ کی حکومت اور صوبائی حکومت کے فنڈ سے نہیں یہ چل رہے وہ، بلکہ ان اسپتالوں سے کراچی کے مخیر حضرات جو کچھ دے رہے ہیں اس سے بھی پیسہ بن رہا ہے. کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور پھر ڈیٹیل بتائیں گے ہمارے ساتھی. جو کچھ ہو رہا ہے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ سب قومی اتفاق رائے سے ہو رہا ہے. پورا پاکستان ایک پیج پہ نظر آتا ہے اس حوالے سے، اور ہم تنا کھڑے نظر آتے ہیں. انفارچونیٹ. میرے خیال میں خالد بھائی نے اچھی خاصی تفصیل آپ کے سامنے رکھی. جو سانحہ آتش زدگی گل پلازا ہے، یہ صرف گل پلازا میں آگ نہیں لگی، یہ کراچی کے ہر شہری کے دل میں آگ لگی ہے. ان کے دل جو پہلے ہی جلے ہوئے ہیں ان گنت، ایک لامتناہی سلسلہ ہے 18 سالوں سے، خاص طور پر ناانصافیوں کا، محرومیوں کا اور امتیازی سلوک اور سوتیلی ماں سے بدتر سلوک کا، اور بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی جو 18 سالوں سے وہاں قائم ہے. ان کے دل پہلے ہی جلے ہوئے ہیں، اب ان کے دل میں آگ لگی ہے. یہ گل پلازا میں آگ نہیں لگی، صرف وہاں آگ نہیں لگی، لوگوں کے دلوں میں آگ لگی. اور یہ کراچی کے چپے چپے میں یہ آگ لگی ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کو ابھی نظر نہیں آ رہی.
لیکن اگر حالات کو اسی طرح حالات کے ہی رحم و کرم پہ چھوڑا گیا تو پھر یہ آگ جگہ جگہ لگے گی، دلوں سے یہ آگ باہر نکلے گی، قیمتی جانوں کا ضیاع، 80 سے زیادہ افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں، کوئی 40 کے قریب لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، تو خدا را اسے قومی سانحہ تو قرار دیں کہ یہ نیشنل ٹریجڈی ہے۔ یہ صرف وہاں جو 1200 دکان کے مالکان اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے 5 یا 10 جو ملازمین ہوتے ہیں، سیلز مین، اور پھر ان کی پوری ایک سپلائی چین ہے جہاں سے انہوں نے مال خریدا، اربوں روپے کا مال جل کر خاکستر ہوا، قیمتی جانوں کا ضیاع، یہ کولوسل لاس ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے یہ۔ تو اس پر وفاقی حکومت کو کم از کم صوبائی حکومت سے بھی اب کوئی حساب کتاب کرنا چاہیے کہ گزشتہ 18 سالوں میں 25,000 ارب روپے سے زیادہ وفاق نے دیے ہیں، NFC کے ذریعے سے دیے ہیں، تو وہ پیسے کہاں گئے جو NFC کے ذریعے سے آئے؟ اور جو ہر سال 1000 سے اوپر ارب روپے خود حکومت سندھ کے وسائل ہیں، اور جس میں بھی کراچی کا حصہ 90% ہے، وفاق میں ہمارا 65% کنٹریبیوشن، اب اس شہر کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو کہ اب یہ ہم بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتے، لیکن یہ حقائق ہے نا، یہ تو سامنے رکھیں گے، یہ تجزیوں میں آئے، تبصرے میں آئے کہ وزیر اعلیٰ وہاں پر 22 گھنٹے کے بعد پہنچتے ہیں اور میئر کراچی 23 گھنٹے کے بعد پہنچتے ہیں۔ یہ احساس درد اور فکر کی بات ہے کہ یہ جو مالا جھپتے ہیں کراچی کی، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کراچی میں یہ کر رہے ہیں، وہ دعوے کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وہاں پر بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں کراچی میں بھائی، اور کراچی تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، 2 دن بعد ہی پتہ چل گیا کہ کہاں پر کراچی کھڑا ہے، تم نے لے جا کے کہاں کراچی کو کھڑا کر دیا ہے۔ یہ قومی سانحہ ہے، اور یہ سانحہ اس بات کی غمازی ہے کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کو تھریٹ اگر سب سے بڑا کہیں پر ہے تو وہ کراچی میں ہے، کہ کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ MQM پاکستان نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہیں لیا، وہاں پہلے نمبر کی، اب کس طرح وہ الیکشن چھینا گیا، حلقہ بندیوں میں کیا دھاندلا ہوا، وہ الگ کہانی میں، اس کی تفصیل میں۔ 50 سیٹیں ہماری کم کی گئی، ہم نے بائیکاٹ کیا، تو چلے چھین کر آپ کا میئر آ گیا، اب آپ کا میئر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے، ان کے پاس بھی 8 ٹاؤن ہے۔ تیسرے نمبر پر PTI، یہ 3 ٹاؤن ان کے پاس بھی ہے۔ تو یہ تینوں جماعتیں 3 سال ہو گئے بلدیاتی انتخابات کو، جنوری 11 یا 14 2023 میں الیکشن ہوئے تھے، 3 سال کے بعد اب یہ حالات ہیں۔ سڑکیں، گٹر، پانی وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ اس وقت ارشی مال جلا، اس وقت SOP بنا لیتے، فائر فائٹنگ ڈیوائسز لگا دیتے، تاجر تنظیموں کو انگیج کر لیتے۔ اس کے بعد RJ مال، وہاں پر آتش زنی کا واقعہ ہوا، پھر وہیں پر سمن بکمن گمن بہرے کانوں پر ساری باتیں جا رہی ہیں۔ مغرور دماغوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے، گھمنڈ، مطلوق العنانی، عاقبت ناندیشی، 18 سالوں سے کالونی بنا کے رکھا ہے کراچی کو۔ اب یہ آگ لوگوں کے دلوں سے نکل رہی ہے، یہ گل پلازا تک محدود نہیں رہے گی، یہ کراچی کے چپے چپے میں پھیلے گی۔ ایک واقعہ ہوا تھا بشرا زیدی کا، تو وفاق نے آ کے، چیف سیکریٹری نے آ کے ایک مسعود الزما کمیشن بنایا تھا،
اور کراچی کے مسائل پر بات ہوئی تھی اور پھر کراچی کے منصوبے. اسی لیے خالد بھائی کی سربراہی میں ہم نے پہلے سے ان ساری باتوں کا تدارک کرنے کے لیے ایک کنسنسس بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان، تمام مذہبی جماعتیں، تمام اسٹیک ہولڈرز، وکلا ہوں، تاجر ہوں، کوئی بھی ہوں، ڈاکٹرز ہوں، صنعت کار، سرمایہ کار، میڈیا کے لوگ، ہم نے یہ مہم شروع کی ہے خالد بھائی کی سرپرستی میں، کراچی بچاؤ مہم. کیونکہ پہلے کہتے تھے کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، اب کراچی کو اس نہج پہ پہنچا دیا سندھ کے وڈیروں، جاگیرداروں نے، وہاں کے ظالموں نے، جابروں نے وہاں پہنچا دیا کہ اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا. 5th کالمسٹ جو پاکستان دشمن اگر وہاں ہے تو وہ اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے. یہ سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے. 1200 خاندان کو اب کیسے ریہیبلیٹیٹ کریں گے؟ آپ نے کیا آباد والوں سے میٹنگ کی اور ان سے کہا کہ بھائی آپ آئیں گے اپنی مہارت دیں گے کیسے کرنا ہے؟ یہ عمارت گرے گی کیسے، بنے گی کیسے؟ دوسرا، پھر آپ نے آباد والوں کے ساتھ ساتھ کیا مختلف بینکوں کے ساتھ میٹنگ کی کہ ریہیبلیٹیشن میں وہ کیا کوئی سافٹسٹ لون کا جو سلوک رواں رکھا گیا ہے مرکز کی طرف سے بھی اور صوبے کی طرف سے، وہ سلوک ایسی بے اتنائی ہے، ایسی لا تعلق کی، ایسی بے حسی جو اس سے پہلے کسی ملک کے حکومتوں کی اپنے معاشی ہب، ترقی کے انجن جیسے شہر کے لیے کبھی ہم نے نہیں دیکھی تھی. یہ ساری صورتحال ہے. اب اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. اگر گورنر سندھ پوری رات وہاں کھڑے نہ ہوتے، کامران ٹیسوری وہاں نہ آتے، تو قوم کار کو رات کو 1:30 بجے جگانا آسان نہیں تھا.